غلام گئے رسول کے غلام گئے، غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے۔ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سبھی کو میرے چینل پر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی اہم باتیں جو ہر ایک انسان کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، یا وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، جس کے پاس عقل ہے، ان کے بالغ کے بات بتا رہا ہوں، تو ان کے لیے آج بہت اہم اس ویڈیو اور اس بات کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے پیش آیا ہوں۔ ضرور آپ لوگ سنیے اور دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اس ویڈیو کے ذریعے یا اپنی زبان سے، اپنی دماغ سے اس کو بتائیے۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بتانے والا ہوں کہ فرض نماز کے بعد جو سنت، نفل اور واجب اور بہت سارے نماز ہے جو پڑھتے ہیں، ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں، بہت سارے نفل ہیں تو پڑھتے ہیں، تو فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرض تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اور اس کا پڑھنا کتنا اچھا ہے اور کتنا فائدہ مند ہے، اسی کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا۔ تو چلیے، تو ہم لوگ فرض پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو سنت پڑھتے ہیں، نفل نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ہیں جو صرف فرض پڑھتے اور فوراً نکل جاتے ہیں مسجد سے، یا پھر گھر پہ پڑھتے ہیں عورتیں لوگ یا پڑھتے لوگ، تو فرض پڑھتے ہوں، سنت نہیں پڑھتے ہوں گے۔ تو اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آج۔ ہم لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نماز کی جو پوری چاشنی، جو پورا ڈیٹیل معلوم ہونا چاہیے، وہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، اور جب کھڑے ہو گئے ہیں تو ہماری جو تکبیر ہے، جو ہمارے جو کھڑے کا طریقہ ہونے کا ہے، ہمارے پڑھنے کا طریقہ ہے، ہمارے دل کہاں لگنا چاہیے، ہمارے دھیان کہاں ہونا چاہیے، ہماری نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، اور ہم کس طریقے سے نماز کے اہتمام کرتے ہوئے اور کس طریقے سے ہم ادا کریں، تو یہ سب بہت سارے چیز ہے جو فرض ادا کرنے میں ہماری ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے۔ ہمارے فرض کا جو طریقہ ہے، جس طریقے سے، اس طریقے سے ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ ہماری کمی رہ جاتی ہے، فرض نماز میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، جو فرض نماز پڑھتے ہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سنت پڑھنے کے لیے حکم دیا کہ اگر فرض مکمل بہت مشکل ہے کہ مکمل ہو جائے، تو اس لیے سنت ادا کرو، اور سنت سے بھی نہیں ہوتا تو نفل ادا کرو، اس کے بعد آپ کی اس سنت کی اور نفل کے جو ثواب ہے وہ اس میں آ کر آپ کے کچھ نہ کچھ جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہو سکتی ہے، صحیح۔ تو اسی لیے ہماری نماز جو ایک ہوتی ہے، کیسے کسی فوج میں جاتے ہیں تو ٹریننگ لینے پڑتے ہیں اسی چیز کے لیے، تو یہ ہوتا ہے جب فرض پڑھتے ہیں، فرض سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو دھیان لگانے کے لیے جو ہمارا طریقہ ہو، ہمارے نماز پڑھنے کا وہ صحیح طریقہ ہو، اور جس طریقے سے ہم ادا کرنا چاہیے فرض نماز، اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اس لیے ہم سنت اور نفل پڑھتے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام کی جو نفل پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، اور اللہ کا حکم ہے فرض۔ تو فرض کے ساتھ ساتھ سنت اور نفل پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو فرض میں جو کمی رہ جاتی ہے، ہمارے فرض نماز میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان شریف کے فرض روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس روزہ کے اگر اس روزہ میں اگر چھوڑ دے کسی دقت سے، یا پھر میں بعد میں رکھوں گا، تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جو حکم ہے عارضی طور پر کہ اس طریقے سے حق ادا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا جو روزہ توڑے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ پائے، اس کا جو عارضی طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، لیکن وہ ادا ہو جائے گی کہ ہاں اس روزہ کے مقابلے میں یہ آ گیا، لیکن جس طریقے سے ثواب ملتا ہے رمضان شریف میں روزہ رکھنے کا، اس طریقے سے نہیں ملے گا۔ تو یہ جو فرض ہے نا، فرض جو روزہ رکھنا فرض ہے، یا قرآن شریف پڑھنا فرض ہے، یا پھر نماز پڑھنا فرض ہے، یہ جو فرض جتنا بھی ہے ہمارے اسلام میں، تو یہ جو فرض ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرض ہے، اس کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو چھوڑنا، جو ہے روزہ ہو، وہ کسی چیز میں فرض ہو، چاہے وہ جو فرض ہے تو اس کو کرنا ہی ضروری ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ بتا دیا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے اس طریقے سے کر سکتے، طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن فرض کرنا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد سنت آتا ہے، تو سنت کے طریقے پہ اگر کریں گے، جو فرض کریں گے وہ سنت کے طریقے پہ، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور نماز کس طرح پڑھیں گے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، روزہ رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ طریقہ ہے. تو دونوں کو لے کے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے کر دونوں کو لے کے چلیں گے. جب دونوں کو لے کے چلیں گے تو مکمل ہوگی. اس لیے میں آپ لوگ کو بتا دیا ہوں کہ فرض نماز کے بعد سنت یا پھر جو فرض ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کچھ بھی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ چیز فرض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے کرو تو یہ فرض ادا ہو جائے گی. میں گلزار ندوی GNB1 740 یوٹیوب چینل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں داس پھرتے ہو کیوں داس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہیں آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہیں